لوگ کہتے ہیں بڑھاپا اور بچپنا ایک جیسا ہوتا ہے. ضرور ہوتا ہے، مگر لوگوں کا رویہ ویسا نہیں رہتا، ویسا نہیں ہوتا. بچہ اتنا بولتا ہے، بے معنی گفتگو کرتا ہے اور ماں باپ کو پیار آتا ہے، لیکن جب بڑھاپے کی وجہ سے ماں باپ زیادہ بولنے لگتے ہیں تو اولاد کہتی ہے آپ بہت بولتے ہیں. سن لیا ایک بار، بار بار مت بولیں. بچہ جب ضد کرتا ہے تو لوگ اس کو بہلاتے ہیں، اور بوڑھا ضد کرے تو کہتے ہیں یہ عمر ضد کرنے کی ہے. بچہ کھانا کھاتے وقت تنگ کرتا ہے تو اس کو منانا یا منا کر کھلایا جاتا ہے، مگر بوڑھا کھانا نہ کھائے تو کہتے ہیں رہنے دو، جب بھوک لگے گی تو کھا لیا جائے گا. بچے کو باہر لے جایا جاتا ہے کہ باہر جانا اس کے لیے بہت ضروری ہے، مگر بوڑھے گھر میں سڑ رہے ہوتے ہیں، مگر زندگی کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہوتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہے تو وہ عمل بھی ویسا ہی کرے جیسا اس کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا تھا. اگر ہم سب کو والدین کی خدمت کا ذریعہ بننا ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. معروف فلمی اداکارہ جیا بچن گائے اور سور کا گوشت کھاتی ہیں. امر سنگھ نے کیا تھا یہ انکشاف. نئی دلی. گوشت کو لے کر ملک بھر میں جھگڑے تنازعوں پر اب سماج وادی پارٹی کے سابق رہنما امر سنگھ نے متنازع بیان دیا ہے. گائے کے گوشت پر ہو رہی سیاست کے تناظر میں امر سنگھ نے سماج وادی پارٹی کی راجیہ سبھا رکن جیا بچن پر نشانہ سادھا ہے. پچھلے دنوں مرزا پور میں امر سنگھ نے کہا گائے کا گوشت کھانے پر کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے. امر سنگھ نے کہا اور مزید اسے تفصیل دیتے ہوئے بتایا کہ جیا بچن تو گائے اور سور دونوں کا گوشت کھاتی ہیں، تو کیا میں ان کو قتل کر دوں؟ بڑا گہرا سوال. یاد رہے امر سنگھ ہندوستان کے معروف سیاستدان تھے اور سپر اسٹار امیتابھ بچن سے ان کے قریبی مراسم تھے. وہ جب بھی ممبئی جاتے امیتابھ جیا بچن کے ہاں قیام کرتے تھے. سیاست میں جیا بچن کو لانے والے اور راجیہ سبھا تک پہنچانے والے امر سنگھ ہی تھے. بھارتی اداکارہ کرینہ کپور کے والدین نے شادی کے بعد علیحدگی اختیار کی اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر ایک ہو گئے. حال ہی میں بھارت کی خاتون صحافی سے گفتگو کے دوران کرینہ کپور نے بتایا کہ ان کے والدین کی محبت کی شادی تھی. اس کے باوجود ان لوگوں نے چند سالوں میں علیحدگی اختیار کر لی تھی. اداکارہ نے کہا کہ والدین میں ہم آہنگی کا فقدان تھا، جس کے باعث چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث اور لڑائی جھگڑے معمول بن گئے تھے. اس ہی لیے دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا. کچھ عرصے کی علیحدگی کے بعد ایک دفعہ پھر دونوں نے علیحدگی کو ختم کیا اور واپس اپنی دنیا میں آ گئے، لیکن بعد ازاں دونوں پھر ایک ہو گئے. اداکارہ کرینہ نے مزید بتایا کہ دونوں بڑھاپے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے علیحدگی ختم کر کے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. اخروٹ کھائیں صحت بنائیں. طب نبوی. اخروٹ ہمیشہ سے طبی لحاظ سے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے.
اخروٹ میں ایسے پروٹین، وائٹامنس، منرلز اور فیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس سے دل کے دورے اور ذیابیطس کا شکار ہونے کا خطرہ کم رہتا ہے۔ محققین یہ بتا چکے ہیں کہ اخروٹ میں فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کیلوریز کے حوالے سے بھی یہ بہتر ہے۔ اخروٹ کھانے کی عادت کے نتیجے میں جسم میں ایسے کیمیکلز کی کمی آتی ہے جو کہ خلیات کو نقصان پہنچا کر مردوں میں بانجھ پن کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند اخروٹ کھانے کی عادت خواتین میں بریسٹ کینسر کا خطرہ کم کرتی ہے۔ اخروٹ طبی لحاظ سے موٹاپے سے بچاؤ کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ کچھ مقدار میں اخروٹ کھانا دماغ کے ان حصوں کو متحرک کر سکتا ہے جو بے وقت کھانے، جو بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ روزانہ آدھا کپ اخروٹ کھانا نظام ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ فرمان آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ ترمذی 3546، آبلی 3316۔ آپ کا کردار آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو اللہ پاک کے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ شعب الایمان 4585۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا بالکل نہیں۔